بہت بڑی خبر کا اب ہم تجزیہ کر رہے ہیں. وہ خبر جو ہمارا خیال تھا پچھلے چند ہفتوں میں شاید نہ بن پائے یا ویسے نہ بن پائے جیسے بنی, کہیں نہ کہیں کوئی سکم رہ جائے, کوئی کمی رہ جائے, کوئی تنازع رہ جائے. اب لگتا یوں ہے کہ سب کی نظریں جو اس معاہدے کے اوپر لگی ہوئی تھیں ان نظروں نے کام دکھایا اور اب حقیقت میں یہ ڈیل ہو چکی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں. حتمی طور پر اس کو جنیوا کے اندر سائن ہونا باقی ہے, لیکن دونوں اطراف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح ہے کہ تشریحات کے اندر اختلافات سے قطع نظر یہ ڈیل اب ہو چکی. اس کو ای سائننگ بھی کیا جا چکا. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے پیسے ریلیز کیے بغیر ای سائننگ کر دی. ایران کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مائنر ڈیفرنسز ہیں ایک سیکشن کے اندر, اس کے علاوہ حتمی طور پر ہمارا اس ڈیل سے متعلق جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ اٹس اے ڈیل آف آنر. یہ معاہدہ ہوگا ایک آنر کا, اور ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو مبارکباد دی, شہداء کو کمپلیمنٹ کیا اور یہ بتایا کہ کیسے انہوں نے نئی تاریخ رقم کی. واقعتاً اس وقت جو ہم وٹنس کر رہے ہیں وہ تاریخ کے اہم ترین موڑوں میں سے ایک ہے. صرف ایک معاہدہ نہیں ہے, اس کے ساتھ طاقت کے توازن بدل رہے ہیں. امریکہ کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی دنیا بھر میں اس کو امریکہ کے اپنے تجزیہ نگاروں کے مطابق بہت نقصان پہنچا ہے. ایران جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, اب وہ امریکہ کے ساتھ برابری کے طور پر بہت سارے ایسے معاملات جو دہائیوں سے چلے آ رہے تھے. سینکشنز کا معاملہ ہے, ایران کی جو اکانومی ہے گلوب کے اندر انٹیگریٹ کیسے ہوگی, اس کے آئسولیشن کا معاملہ ہے, اس کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگتے تھے وہ معاملات ہیں, اور ساتھ اس کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق, میزائل پروگرام سے متعلق, اور جو کہا جاتا ہے کہ اس کی پراکسیز ہیں دنیا بھر میں ان کو کیسے ڈیل کریں. وہ تمام معاملات اکٹھے نہیں لیکن پے در پے طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان تمام معاملات کا تجزیہ کریں گے. بہت بڑی خبر ہے, آپ تاریخ کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور جو تاریخ بن چکی تھی اس کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ جی. احمد حسن العربی ماہر بین الاقوامی امور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صاحب کتاب ہے, اور ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جو میں بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے کافی عرصہ پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ملک ہے اور ایک شخص ہے جو اس جنگ کو رکوا سکتا ہے. ملک کا نام پاکستان ہے اور شخص کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر. آپ کا بہت شکریہ جی. اب یہ پتہ نہیں آپ نے اچھے جملے اس وقت کہہ دیے تھے, یہ تکا بیٹھ گیا یا تجزیہ بیٹھا, اس کا ہم آپ سے ایک ریفلیکشن لیں گے. ہمیں پروفیسر عدیل ملک جو اس وقت تو کائرو میں ہیں لیکن یو کے میں بیسڈ ہیں اور گلوبل فیلو ہیں ان اکانومیز آف مسلم سوسائٹیز, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نیو یارک سے ہمیں عائزہ عرفان صحافی ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. اگر عائزہ لائن پر ہیں تو آپ سب کی اجازت سے ان سے ہم تازہ ترین صورتحال لے سکتے ہیں. عائزہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. تازہ ترین صورتحال تو وہی ہے جیسے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ الیکٹرانکلی سائن ہو چکے ہیں اور صدر ٹرمپ اس وقت فرانس میں ہیں G7 کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. ابھی ان کی صدر میکرون سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں اسی دوران یہ خبریں سامنے آئیں کہ الیکٹرانکلی سائن ہو گئے. ایران نے بھی الیکٹرانکلی اس پہ سائن کر دیا ہے اور اٹس اے سائی آف ریلیف فار اے لاٹ آف کنٹریز, اور ایک بہت ہی اچھا دن ہے. اور اسپیشلی اگر میں امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے بات کروں تو شاید اب ایک جو عوام میں بے چینی تھی انفلیشن کی وجہ سے, بڑھتی ہوئی پرائسز کی وجہ سے, وہ بہت حد تک سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگلے کچھ دنوں میں. ہمیں آئل مارکیٹس جو ہیں ان میں بہت تبدیلی نظر آئی, آئل کی پرائسز کم ہوئی ہیں. سارے وال اسٹریٹ کے سارے جو بڑے اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری آئی ہے کل سے, جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, اور آج صبح بہت بہتری دیکھی گئی ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. اور یہ پاکستانی امریکنز کے لیے خصوصی طور پہ, کیونکہ میں نیو یارک میں ہوں اور پاکستانی امریکنز سے بہت رابطہ رہتا ہے, ان میں ایک بڑا حوصلہ افزا ہے ان کے لیے کہ یہاں پہ اب ہمارے لیے سر اٹھا کے جینا اور سینہ تان کے یہ کہنا کہ ہم لوگ دنیا کے اس عالمی اسٹیج پہ ایک بڑے نمایاں ملک کی طرح کھڑے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. It's quite a proud moment for Pakistan and it's a great moment for the whole world. یہ آپ نے زبردست بات کی. جو عمومی یہ زاویہ ہے کہ جو ملک کی اپنی سفارتی کامیابیاں ہیں یا معاشی کامیابیاں ہیں یا کوئی بھی تمغہ ہے اس کے پاس,
وہ جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے. میں اس کے اوپر آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں, لیکن کوئک راؤنڈ میں اپنے باقی تجزیہ نگاروں سے لے لوں. خرم دستگیر خان صاحب, عموماً ہم خبر بریک کرتے ہیں, لیکن اس مرتبہ وزیر اعظم نے یہ خبر بریک کی. آئی تھاٹ ٹرمپ کسی اور کو یہ نہ خبر بریک کرنے دے کیونکہ اس کو شوق ہے کہ تمام آل آئیز آن می, لیکن وزیر اعظم نے خبر بریک کی جس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان تھرو آؤٹ منٹ بائی منٹ اس پروسیس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. دیکھیے, پاکستان اب دو چیزوں میں اسٹیبلش ہوا ہے اس ڈیل کے بعد. ایک ایز امن ساز ملک یعنی پیس میکر, اور دوسرا ایک سیکیورٹی پارٹنر کے طور پہ. اور امن ساز تو پوری دنیا کے لیے ہے, سیکیورٹی پارٹنر خطے کے لیے زیادہ ہے, لیکن آنے والے سالوں میں جو ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم عام طور پہ کنجوسی کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی تعریف کرنے میں, کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک تقریباً معجزاتی ٹرن اراؤنڈ ہے ایک پریا اسٹیٹ سے ایک پیس میکر. اور ٹرانسفارمیشن تو ہے, لیکن میں صرف اس پہ تھوڑا سا حیران ہو رہا تھا کہ ٹرمپ کی عادت ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف وہ کھینچتا ہے, اور یہ ایک ایسا یہ لمحہ ایک ہی مرتبہ آنا تھا, کسی نے ڈیل اناؤنس کرنی تھی. آئی تھاٹ کہ وہ یہ اکنالجمنٹ ہے. دیکھیے, دو چیزوں کی اکنالجمنٹ ہے. ایک تو آف کورس پاکستان کا جو رول ہے وہ ایران کے ساتھ جو خاص تعلقات ڈیولپ ہوئے پچھلے سال, جب جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, اس وقت پاکستان نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا کمیونیکیشن کا. لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے اور جو بڑی اہم ہے کہ اس سارے پروسیس میں میں پھر کہوں گا کہ اکنالج کرنا چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف کو اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کو اور جنرل عاصم منیر کو. انہوں نے بہت گفتگو کم کی اس سارے معاملے میں. انہوں نے بہت محتاط ڈپلومیسی کی, اور یہ ڈپلومیسی ایسی تھی جس میں انہوں نے اپنی رائے نہیں دی کہ ہمارے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور تم یہ کر لو اور تم وہ کر لو. انہوں نے اس جو ریئل پروسیس تھا میڈیٹر کا, یا انگریزی میں کہتے ہیں آنیسٹ بروکر کا کردار ادا کیا. اور وہ جو آنیسٹی ہے, آئی تھنک اس کی اکنالجمنٹ ہے. ایکٹیو بروکر, صرف آنیسٹ بروکر نہیں تھے, مطلب صرف ایکٹیو بروکر بھی تھے. ایکٹیو بروکر جب محسوس ہوا پاکستان کو کہ معاملات جو ہیں وہ خراب طرف جا رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں نا, ایک بہت انیوژول آئی تھنک سارے پروسیس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو تہران کا دورہ, دیٹ واز ہائیلی انیوژول, لیکن بہرحال اس کے رزلٹس ہمارے سامنے. آپ نے عربی صاحب ساری ٹیم کو نہیں آئیڈینٹیفائی, آپ نے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی, وہ کیا تھا ذرا وہ بتائیں. نہیں دیکھیں, اس میں صاحب جو سچویشن تھی اس وقت, جس وقت اٹیک ہوا تھا یو ایس اور ایران کی جو ساری جنگ چل رہی تھی, اس میں جب پیس اور نیگوسیشنز کی بات ہونا شروع ہوئی تو اس وقت ایران نے کہا کہ ہم نے سسٹینیبل پیس کی طرف جانا ہے. اب جب آپ سسٹینیبل پیس کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک کنونشنل سیز فائر کی صرف بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ ایک لارجر ری امیجننگ آف سیکورٹی ایپریٹس آف مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہوتے. اب اس میں مڈل ایسٹ ہیز آلویز بن کریڈل آف سیولائزیشن. اس میں پوری دنیا کا اسٹیک ہے اور بہت بڑے بڑے پلیئرس کا. اس میں یو ایس کا اسٹیک, اس میں چائنا کا اسٹیک, اس میں رشیا کا اسٹیک, اس میں پوری مسلم دنیا کا اسٹیک, اس میں سعودیہ ایران اینگل ہے, اس میں یو ایس چائنا اینگل ہے. ان تمام کمپلیکسٹیز کے درمیان میں دیر ایمرجز اے کنٹری. ایک ملک ہے اور ایک اس ملک کی لیڈرشپ ہے جو کہ جنہوں نے ابھی مئی کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا ایک سال پہلے کہ وہ کس طریقے کی کریڈیبلٹی ان کی کیا ہے. اور اس ساری سچویشن میں ایران سعودیہ کے آپس میں اختلافات ہیں, پاکستان کو لے کے دونوں سینسٹیو ہے. چائنا اور امریکہ کے اختلافات ہیں, پاکستان کو لے کے دونوں سینسٹیو ہے. اس وجہ سے اٹ واز اسٹرکچرل سراؤنڈنگ تھی ساری سچویشن کی. پاکستان جو ہے کہتے ہیں یونیکلی پوزیشن تھا اس وجہ سے. لیکن ابھی ہم ذرا یہ ایک میں ایڈ کر دوں, یونیکلی پوزیشن ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی وجہ بھی ہے کہ یہاں یہ واحد ملک ہے جہاں ایران کے عمائدین بغیر اس خوف کے آ سکتے تھے کہ ان پر اسرائیل حملہ نہیں کرے.